نے ملک دے طول و عرض دے سبحان اللہ خطابت ایک جملہ اور نقابت ایک فن نے کیا چھڑنے ہیں لیکن یہ سید نال جڑا میں جملے دی نسبت کر رہا یہ سچ بات ہے حق بات ہے تو صبح سچ کرو پیروی کتھر شادی کتھر تلی پہ جان رکھ کے گھوڑا لا منظر تسی دیکھ لیا ہے پتہ بھی نہ لیا سب کچھ ہے لیکن کیوں عزت رسول سے میرا پہ دل نے کہ آپ اس رنگ میں متا ہے رسول میں اسرا ہو الفاظ جدا انداز جدا لہجہ جدا ہو الفاظ ہو قرآن کے تو پر فکر رضا ہو اور صاف نسب ہو تو محمد کا گدا ہو التماس گزار ہاں پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ آل رسول آل نبی اولاد علی حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالیہ قائدین تحریک بے شک جس وقت سن لوگ آتے نا جی ہون کی بنے گا بزرگ کے اندر چلے گئے تو ہون کی بنے گا میں کہ جدو حافظ ساز حسین ایمیں کر کے ہاتھ رشتہ ہے اتنی محبت والا ہے کہ بزرگ بھی حضور دی عزت نارے خوش ہو کے لاتے ہیں اپنی تحریک نو اپنے کارکنان نو یہ دسنے جدو آپ صاحب آنے نا دی بات پیشی دی صورت ہے اینی کر کے جدو ہاتھ کٹ دینا میں نا یہ بابا صاحب دس کے پہ جانا پریشان ہویا جو میرا ہاتھ چاہتی کٹ پہ لیا تک سر ہاں لجباز پرید میں توڑ دے نہیں کام پڑھ دے انہیں چھوڑ دے نہیں انشاءاللہ وہ بھی شیر آئے گا پھر شاہ صاحب دی ریکارڈنگ چھوڑ لیں گے دل جوان ہو جاتا ہے آج ریکارڈنگ نہیں آپ لائف سننے ہیں تو نعرہ وارے شاہ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے آج نعرے ختم نبوت نعرے ختم نبوت نعرے ختم نبوت قبلہ عالم حضور صاحبزادہ پیر سید احمد حسین شاہ صاحب بخاری الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعوازكم اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم دعوی اولاد علی
مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اللہ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات سراپا پھول ہی پھول ہے، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، حضور کے لب بھی پھول، دہن بھی پھول، زبان بھی پھول، بدن بھی پھول۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں اگر کسی بچی کی شادی ہوتی تو اس شادی کے لیے حضور کے پاس اس کی ماں جاتی، یا رسول اللہ خوشبو عطا کیجیے، تو حضور اپنا پسینہ مبارک جو تھا وہ شیشے میں بند کر کے دے دیتے۔ فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول۔ کہتے ہیں جب حضور کے وہ پسینے مبارک کی خوشبو مل جاتی دلہن کو، پھر کائنات میں کسی اور خوشبو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور کیا بات رضا اس سمنستان کرم کی، زہرا ہے علی جس میں حسن و حسین پھول۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سچا اور سچا عقیدہ دیا، الحمدللہ ہم بڑوں کے ماننے والے میں سے ہیں، ہم سب کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سر کس لیے جھکاتے ہیں؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ جی محمد سے وفادار یہ کہاں چیز ہے، کیا لوگ قدم دیتے ہیں، جو ہم سے عزت کروانا چاہتے ہیں ہمارے آقا و مولا کی عزت پر پیرا رہے، ہمارے یہی میں آ رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا گلپن، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، مولا گلپن رحمت زہرا، صبتین اس کی کلیاں پھول، اور صدیق و فاروق و حیدر و عثمان ہر ایک اس کی شاخ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور پھول کا درخت ہے، اور اس درخت کے لیے رحمت سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں، اور اس کی کلیاں پھول امام حسن اور حسین ہیں، اور حضرت عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق عثمان غنی اور مولا علی ہر ایک اس کی شاخ ہے۔ اور طوبہ میں جو سب سے اونچی سیدھی نازک نکلی شاخ، نعت نبی لکھنے کے لیے روح قدس سے مانگو ایسی شاخ۔ اسی کا شعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو حضور کے گھر میں درخت ہوگا نا، اس درخت کا نام ہوگا جنت کے اندر جو حضور کا گھر ہوگا، اس گھر کے اندر جو سب سے اعلیٰ درخت ہوگا اس درخت کا نام ہے طوبہ۔ امام فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے اپنے تفسیر کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اس طوبہ درخت کی ایک ایک شاخ ہر اس غلام کے گھر جا رہی ہوگی جو یہاں حضور کی عزت، حضور کے ساتھ وفا، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کر جائے۔ حضور کے اس گھر میں سے اس درخت کی ایک ایک شاخ اس در جا رہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور ہمارے بڑے جن کے پیچھے ہم کھڑے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کہا، بابا جی فرماتے تھے جب بات صحابہ اور اہل بیت کی آئے تو وہاں نہ علم چلانا ہے نہ ہی تحقیق چلانی ہے، صرف سر جھکا دینا ہے، بس ہم نے صرف سر جھکانا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کا مہینہ بھی ہے، مجددین کا مہینہ ہے، ایک امام ربانی مجدد البسانی اور ایک اعلیٰ حضرت بریلوی۔ امام ربانی نے امت مسلمہ کو توحید کی مہ پلائی، عشق رسول کی نہیں توحید کی مہ پلائی، ساتھ عشق، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے عشق رسول کی مہ پلائی پوری امت کو۔ اس لیے ہم دونوں کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی جو تھے وہ دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے عربی لکھ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اردو لکھ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے حدیث لکھ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے فقہ لکھ رہے ہیں، نہیں، اعلیٰ حضرت اس ہاتھ سے حدیث لکھتے تو ساتھ ساتھ اس ہاتھ سے فقہ لکھ رہے ہوتے تھے، اس ہاتھ سے اگر اردو لکھ رہے ہوتے اس ہاتھ سے عربی لکھتے تھے۔ اور پھر آج بہت سارے علماء اور پیر جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم حنفی بھی ہیں، ہم سنی بھی ہیں، ہم بریلوی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں، ہم سہروردی بھی ہیں، ہم نقشبندی بھی ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ بس ہمارا معیار یہی ہے کہ حضور کے ساتھ وفا، ہمیں بابا جی یہی سکھا کر گئے کائنات میں کیا مطلب جس کو بھی ماننا ہے ماننے کی وجہ ایک ہی ہے، وہ میرے آپ کو مولا کی بات ہے بس اس لیے۔ اور امام ربانی مجھے ہمارے فقیر یہ تھے، ہمارے بڑے یہ تھے، اگر ہم ان کی کتاب ان کے بارے میں پڑھے نہ بیٹھ کر تو پتہ لگتا ہے کہ فقیر یہ تھے، آج کل کے فقیر بھی ہیں، لیکن سنیں امام ربانی مجدد البسانی کے بارے میں میں نے پڑھا کہ امام ربانی مجدد البسانی جب آپ پیدا ہوئے نا تو اکبر بادشاہ جو تھا نا، اکبر بادشاہ اس کا تخت الٹ گیا تھا، ابھی آپ پیدا ہوئے تھے ادھر اکبر بادشاہ کا تخت الٹ گیا تھا، اس نے پھر اپنے
مشیروں کو وزیروں کو لگا کے تخت سیدھا کروایا پھر الٹ گیا، پھر سیدھا کروایا پھر الٹ گیا، پھر سیدھا کروایا پھر الٹ گیا۔ اس نے بلایا ادھر جو جانتے تھے، مولوی بھی تو تھے نا اس وقت، نام نہال اکبر کے ساتھ کلمہ تو پڑھتا تھا نا وہ، ساتھ تو تھے، اس نے بلوا لیا، اس نے کہا تعبیر کرو بھی یہ کیا مقصد ہے، آج میرے تخت نہیں صحیح ہے، بار بار الٹ رہا ہے، بار بار الٹ رہا ہے۔ تو جب ان کو بلایا تو انہوں نے تعبیر کی، انہوں نے کہا کوئی فقیر آ رہا ہے جو تیرے اس تخت کو بھی ہلا کے رکھ دے گا اور تیرے نظام کو بھی ہلا کے رکھ دے گا۔ ارے ہمارے تو فقیر بھی وہ تھے جب دنیا میں آتے تھے تو ظالم بادشاہوں کے تخت ہل جایا کرتے تھے، وہ الٹ جایا کرتے تھے، اور آج کے فقیر، آج کل تو کوئی فقیر نہ جا کے پوے تھے نہیں ہلے تھے، انہوں نے بادل کی ہلانا ہے۔ اس وجہ ہم ان کے امام ربانی مجدد الفسانی کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ اولیاء کرام نے آ کر مجھے خود مبارکیں دی، سبحان اللہ۔ اور امام ربانی کی پیدائش سے 400 سال پہلے حضور غوث پاک مراقبے میں تھے، جنگل کے اندر بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے نور اترا، ساری دنیا روشن ہو گئی۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج سے 400 سال بعد ایک امام آنا، امام ربانی مجدد الفسانی، تو آپ اس وقت جس حالت میں تھے نا، آپ نے اپنا وہی جو جبہ پہنا ہوا تھا نا مراقبے کی وقت، اور اس وقت عبادت کے وقت جو آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ نے وہی اتارا عبادت کے بعد، اور اپنے نسل میں سے جو بھی سید تھے حضور غوث پاک کی ان کو دیا کہ آج سے 400 سال بعد ایک فقیر آئے گا، یہ میرا جبہ اس کو پہنچانا ہے۔ حضور غوث پاک کا جن کے پاس جبہ ہو وہ اکبر کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ ایسے تو پھر اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا نہ کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو بنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ہے رضا یوں نہ بھی لگ تو نہ ہو جید تو نہ صحیح، سید جید ہر دار ہے مولا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور غوث اعظم ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی مت سمجھے کہ تیری یاری میں پکانے تک کینا کھان تک لگے حضور غوث پاک ان کے بعد جاتے ہیں، نا نا نا۔ میں کراچی کے اندر گیا تو مجھے وہاں پر ایک شاہ صاحب نے کتاب دی سندھ کے، انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، ایک نشان لگایا ہوا تھا اپنے بزرگوں کا۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ جو تھے نا، وہ جب بھی میرے علی شاہ صاحب کانے کے مقابلے میں آئے تھے نا، تو کہتے ہیں دریائے سندھ پر کھڑے تھے تو آسمان پر دیکھا بہت سارے بزرگان دین اولیاء کرام پالکی کے اندر ایک بزرگ کو سوار کر کے اڑتے ہوئے اڑا کر لے کے جا رہے ہیں پنجاب کی طرف۔ تو میں نے پوچھا کہ یار یہ جو پالکی کے اندر بزرگ بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو پالکی کے اندر نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں ان کا نام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہا یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خیر پنجاب کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے پیر مہر علی شاہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم تو ختم نبوت کے پہرے دار کی مدد کے لیے آتے ہیں، حضور غوث اعظم تو حضور کی عزت کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ حضور کی عزت کے لیے کیا حجرے میں بیٹھے رہے تھے؟ عیسائی نے آ کر کہا کہ ہمارے نبی کی شان آپ کی نبی کے سے زیادہ ہے، نہیں کہا اس نے، آپ کے قرآن میں عیسائی نے کہا کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے، قرآن میں ہے ہی نہیں کہ آپ کے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیے ہیں، اس لیے قرآن کے مطابق ہمارے نبی کی بھی جس کا نبی مردہ زندہ کرے اس کی شان تو زیادہ ہو گئی نا۔ تو کہا بھی ہمارے نبی کی شان زیادہ آپ کے قرآن سے ثابت ہے۔ حضور غوث پاک نے کہا بھی ایسی ہم فقیر لوگ نے مہربانی فرما مناظرے مناظرے دلیل آنے تک گلا نہیں ساڑے کول، مہربانی فرما کو بیٹھ کے گل کرتے ہیں کوئی تیسری راہ کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اے حضور کی شانیں تو ہیں برال ورا، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ عزت کی آئی نا تو آپ نے خود کہا، اور یہ نہیں کہا مردے کو قبرستان کی سب سے پرانی قبر پر لے کر گئے، کہا جو دنیا میں کام کرتا تھا وہی کرتا ہوا ہے، جو کرتا کرتا مرے اسی وہی کرتا کرتا نکلے۔ اس نے کہا جی پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر یہ نہیں کہا حکم باذن اللہ ہوئے، مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔
بات حضور کی آ گئی نا، بات رسول اللہ کی عزت کی آ گئی، تو غوث پاک میدان میں آئے، یہ نہیں کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، کہا ہوئے میرے حکم سے کھڑا ہو۔ آج حضور کی شان برابر بنائے، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمارے کہنے پہ مردہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ آج صدیوں بعد کوئی کہے کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک تو میدان میں آئے تھے، پھر آپ کیوں میدان میں نہیں آتے؟ میدان میں ایک بار نہیں آئے، حضرت کعب بن مالک، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بار نہیں آئے، 74 جنگیں ہوئی نا، 73 میں گئے، ایک جنگ میں نہیں جا سکے، حضور 50 دن ناراض رہے، جلال میں آگے بولے نہیں کہ تو ایک بار کیوں نہیں آئے؟ آج کہتے ہیں حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے، ہم تو صرف سیدھے سیدھے مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، بس ہم نے دین کا کام کر لیا، بس ہمیں جنت پکی ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید 5 وقت نماز پڑھ لینے سے، درود پڑھ لینے سے، صرف یہی کام کر لینے سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا اگر یہی کام کرنے سے جان چھوٹتی ہوتی تو پھر امام حسین سے بڑا کوئی نمازی نہیں، پھر امام حسین سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں۔ امام حسین جب دین کی بات آئی تو میدان میں آئے اور اپنا سر بھی نیزے پہ چڑھوایا۔ امام زین العابدین آپ کے بیٹے، ہتھکڑیاں پہلے بھی لگی، اگر آپ ان کی بعد میں جو آپ کی زندگی ہے امام زین العابدین کی پڑھیں تو آپ امام حسین کی شہادت کے بعد کئی بار جیل میں گئے، یزید نے آپ کو جیلوں میں ڈلوایا۔ آج ہیں تو سارے حسینی، سارے کہیں ہم امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، ماننے والوں میں سے ہیں، اور کردار ایک بھی نہ ہو کسی کا۔ حضور کی عزت اور نمود پر ڈاکے ڈل گئے، دین اسلام کے ساتھ ڈاکے پڑ گئے، 2 سالہ بچوں کے ساتھ پاکستان میں زنا ہو گیا۔ ڈبو بہ کے کہتے ہیں بھی جو تواڈے کرتوتاں دی وجہ تو نیوزی لینڈ نسے ہے، انہاں منہ تے تواڈے بجا مارا ہے تے تسی او ساڈے تے بندے تے کدے کہ بیک گلے گلے تو ہن 10 بھی عدالت تے جڑا تے کلمہ نہیں آیا او بھی ساڈے پریشر کیوں نہیں آیا؟ ڈبو عدالت میں گیا تو انہوں نے کہا کلمہ سنا، کہتے سوری وہ بھی ساڈا پریشر سی، تینوں نہیں آیا سی، لبیک کی وجہ تو نہیں آیا تھا۔ استغفر دعائے قنوت پر آگے سنا اس کو، دعائے قنوت نہیں ہے، وہ بھی لبیک تے بعد میں نے اس وجہ تو نہیں ہے کہ لبیک پیچھے کھڑی ہے پاکستان ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، اب ڈبو بیٹھ کر کہتا ہے کہ پاکستان کے جو مولوی ہیں وہ اچھے نہیں ہیں لبیک والے، لیکن افغانستان والے مولوی اچھے ہیں۔ میں کہ پتر لوگ کی مندے دوران ہوں، رب نے ان کو طاقت دی ہے، کل تم ان کو دہشت گرد کہتے رہے ہو، آج رب نے ان کو طاقت دی ہے تو تم مانے ہو، انشاءاللہ رب ہمیں بھی طاقت دے گا۔ ہمیں کہتا ہے کہ بھئی ان کو انڈیا سے مدد آ رہی ہے، ان کے انڈیا سے ٹویٹ ہو رہے ہیں، تو مندر انڈیا ہندوؤں نے تسی بڑھوا رہے ہیں، ایسی بڑھوا رہے ہیں۔ بہاوالدین زکریا ملتانی کی دربار کے ساتھ مندر تم بنوا رہے ہو یا ہم بنوا رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ رحیم یار خان کے اندر تم نے ایک ایکڑ جگہ مندر کے لیے دیا، تم نے دیا یا ہم نے دی ہے؟ سکھوں کے گردوارے تم نے بنائے ہیں یا ہم نے بنائے ہیں؟ جو بات ہے اسلام دشمن پہ دیکھ، اسلام والوں کے اوپر باتیں کرنے لگ جائیں۔ اس لیے ہمیں یہ ہر کوئی کام کھول کے سن لے، ہم سے بڑا نہ کوئی کائنات میں امن والا ہے، نہ ہی ہم سے بڑا حضور کی عزت کے معاملے میں شدت پسند ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو تیرے ساتھ غلام ہیں نا، تیرے ساتھ ہیں، ان کی یہ نشانی ہے خاص کہ کافروں کے لیے تو وہ شدت پسند ہے، سخت ہے۔ اشداء کا لفظ ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے شدت پسند ہے، سخت ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں مسلمان بالکل نرم، شبنم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ ہمیں کوئی آگر امن کے درس نہ دے، نہ ہی ہمیں کوئی امن سکھائے، نہ ہم کسی امن کو ایسے امن کو مانتے ہیں جہاں مندروں کی تعمیر ہو رہی ہو، حضور کی گستاخی ہو رہی ہو۔ ختم نبوت، یوم ختم نبوت آیا 7 ستمبر کو، پاکستان کے اندر بڑے بڑے جنرل سٹور والوں نے، میڈیکل سٹور والوں نے، بزنس مینوں نے، انہوں نے کہا کہ ہم 10% ڈسکاؤنٹ دیں گے، کسی نے کہا 7% دیں گے، کسی نے اعلان کیا 15% دیں گے، کسی نے کہا 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔
لیے مسلمانوں نے یہ دن بڑا خوشی سے منایا کہ ہمارے بزرگوں نے اشائے مندوانی 1974 کے اندر عبدالصفار خان نیازی بزرگوں نے قربانیاں 1954 کے اندر تحریک ختم نبوت چلی تو 10,000 بندے اس وقت شہید ہوئے ختم نبوت کی خاطر. اس دن سے تحریک چلی. سید کی حضرت سید ابو الحسنات محمد احمد قادری جنہوں نے تفسیر الحسنات جیل میں بیٹھ کر لکھی ختم نبوت کی خاطر جیل میں گئے اور آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ حضور داتا علی حجویری کے ساتھ ہے. آپ کے بیٹے بھی سید خلیل احمد قادری بھی جیل میں گئے. ہمارے بزرگ جیلوں میں گئے اتنی تکلیفوں کے بعد. 74 کا آئین بنا پاکستان میں کہ قادیانی مرتد ہیں, کافر ہیں, لعنتی ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں نے خوشی منائی کہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے. بتائے مجھے کوئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے, وزیروں نے, ایم این اے نے, ایم پی اے نے, کبھی کسی نے ٹویٹ بھی کیا ہو, نیوز چینل پہ چلاؤ, کسی اخبار میں لکھا ہو کہ ختم نبوت کا دن مبارک ہو مسلمانوں کو. تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, پھر ہولی ڈے مناتے ہو, ان کے تمہیں ٹویٹ آ جاتے ہیں. ہندوؤں کا ہولی ڈے آئے تو اس دن تم میسج بھی کر دیتے ہو, ٹی ویوں پر بھی چل جاتا ہے کہ ہولی مبارک ہندوؤں کو. کرسمس ڈے عیسائیوں کا آئے تو ان کو میسج ہو جاتے ہیں, نیوز چینل پر بھی چل جاتا ہے کہ کرسمس ڈے مبارک ہو. سکھوں کے گردوارے کی بات آئے تو پیلا رومال پہن کر وہاں پہنچ جاتے ہو. اور حضور کی ختم نبوت کی بات ہے تو تم سے ایک ٹویٹ بھی نہ ہو سکا, ایک چینل پر بھی تم ختم نبوت نہ منا سکے. پھر بتائیں پاکستان کے بڑے عہدوں پر ختم نبوت کے ماننے والے بیٹھے ہیں یا ختم نبوت کے غدار بیٹھے ہیں, جن کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا, جس کو کلمہ نہیں پڑھنا آیا کشمیر کے اندر جلسے کے اندر, قوم ان کی باتیں کرتی ہیں. ہم تو بابا جی فرماتے تھے ہم تو ان کی بات کرتے ہیں جو ہمیں حضور دین دے کر گئے. اور حضور نے فرمایا لیلھا کنہارھا, حضور نے فرمایا قیامت تک میرے دین کا دن بھی چمکتا رہے گا اور اس کی رات بھی قیامت تک چمکتی رہے گی. امام ربانی مجدد الفسانی نے گردن جھکا لی تھی. اس نے کوشش کی, اکبر نے, جہانگیر نے, اس نے کہا کہ جناب ان کو جھکا لو, تو آپ جھکے نہیں جھکے. اس نے 40 پہلوان منگا لیے. ہو صحیح نا کوئی کھڑا ہونے والا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کی پہلے مدد کرو, جب تم پر وقت آئے گا میں تمہاری مدد بھی کروں گا, تمہیں ثابت قدم بھی رکھوں گا. جب دین پر وقت آیا تو امام ربانی کی گردن جھکانا چاہیے, آپ نے نہیں جھکائی. پھر اس نے 40 پہلوان منگا لیے. جب 40 پہلوان آئے تو ظاہری طور پر تو امام ربانی اکیلے تھے نا, جی بے شک. لیکن پہلے جب نہیں جھکائی نا, جب وہ پہلوانوں کو دیکھا بھی یہ 40 میری گردن جھکانے آئے ہیں, پہلے اگر گردن آپ کی یہاں تھی نا, ان کو دیکھ کر یہاں کر لی, آپ نے گردن یہاں کر لی. انہوں نے 40 نے زور لگایا, پھر گردن تھوڑی سی بھی یوں نہیں ہوئی. وہ مدد پھر رب کی تھی کہ نہیں تھی؟ پہلے رب کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, پھر رب مدد بھی کرے گا, ثابت قدم بھی رکھے گا. پھر اس نے آپ کے لیے کھڑکی بنائی. اس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی الماری ٹائپ کھڑکی بناؤ اور اس مولوی کو اس کے اندر سے گزارو, اور یہ گردن جھکا کے گزرے گا نا, چھوٹی کھڑکی ہوگی تو اس میں سے گزرے گا تو گردن جھکی ہوئی ہوگی. ان کی نیت ہو یا نہ ہو, یہ ایسے کر کے گزر جائے تو میں سمجھ جاؤں گا میرے آگے جھک گیا. تو امام ربانی کو جب اس کے پاس لایا گیا تو آپ نے پہلے اپنی یہ ٹانگ گزاری, پھر یہ ٹانگ گزاری, اور سینہ چوڑا کرتے ہوئے یوں آ گیا. بھی ایک روایت بنائیں. جب بابا جی اس دنیا میں تھے نا, بابا جی کے وصال کے بعد اب بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. پہلے خاموش تھے, بڑے بڑے مولوی خاموش تھے, لیکن جب بابا جی ظاہری دنیا سے گئے تو جگہ جگہ صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. تو اس نعرے کا بھی رواج بنائیں, اس نعرے کا بھی آپ چاہ رہے ہیں, نعرے حیدری, ہم دونوں کے ماننے والے ہیں. ہم سیدنا صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں, عمر فاروق کے بھی غلام ہیں, عثمان غنی کے بھی غلام
غلام ہیں, سیدہ پاک کے بھی غلام ہیں, ہم سیدنا ابو سفیان کے بھی غلام ہیں, امیر معاویہ کے بھی غلام ہیں, ہم سب کو ماننے والے. ہمیں نہ کسی تحقیق کی ضرورت ہے, نہ ہی ایسے علم کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کی گستاخی کو پہنچ جائیں. ہمیں ایسے مولویوں کو بھی ضرورت نہیں کہ ہم ان کو لاکھوں روپے دے کر ممبروں پر بٹھا کر پھر ان سے صحابہ کی گستاخیاں سنیں. ہمیں ایسے مولویوں کی ضرورت نہیں. ہم ان مولویوں کو مانتے ہیں جو رسول اللہ کے غلام ہیں, صحابہ کے غلام ہیں اور اہل بیت کے غلام ہیں. حضور نے یہ تو خود مولا علی سے روایت ہے. آج باتیں تو ہاتھ میں کرتے ہیں علی 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 علی. میں کہ مولا علی نے تو ایک جنگ کے موقع پر 80 زخم کھائے تھے تلواروں کے ساتھ, تلواروں کے 80 زخم جسم پر کھائے. تو انہیں دین کے لیے چند نہیں کھاتے تھے, کھانا علی 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 علی. مولا علی نے خیبر کے قلعے کا دروازہ شاہ دولت محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں 1600 من کا دروازہ اپنے الٹے ہاتھ میں اٹھا لیا, اور جیسے کہ من دانے نہیں چکتے تھے وہ کہتے علی علی علی. مولا علی کے نعرے کا مذاق اڑاتے ہیں بیٹھ کر, نعرے حیدری سیدھی طرح کو یا علی ڈی ڈی, یہ جو کوئی آپ کے سامنے لگا ہے انہوں نے چاند مارو. کتنے جرت کیسے مولا علی کے نام کو بگاڑتا ہے تو کیا بات ہے. اپنا ایک معیار بنائے, اپنے عقیدے کو پکے رکھیں. جو جدھر بابا جی فرماتے تھے جڑا جتنے لگے رہے, جو لگے نے لایا گلی دے ادھر چلی, جو مرضی ہمیں جہاں لے کر چلا جائے. ہمارے بزرگوں نے دین میں دین دے کر گئے, میرے آقا رسول سال پہلے دے کر گئے, عقیدہ ہمارے بزرگ دے گئے, ہم ان کو بس ماننے کے لیے تیار ہے. کریں ہماری تحقیق کی کیا حیثیت ہے. یہاں پر بیٹھ کر کوئی میری ماں کے بارے میں بات کرے میں کرنے دوں گا, میرے باپ کے بارے میں کوئی بحث کرے, میرے خاندان کے بارے میں, میری بہن کے بارے میں کوئی کرے, کرنے دوں گا. پھر ممبر صحابہ کے بحثوں کے لیے رہ گئے تھے, ممبر اس لیے رہ گئے تھے یہاں بیت پر بیٹھ کر بحث کی جائے, ممبر اس لیے رہ گئے تھے کہ یہاں پر حضور کے بارے میں باتیں کی جائیں. ہمارے بزرگوں نے یہی کہا کہ حضور صرف رب کے محتاج ہے, اور پوری دنیا رب کی بھی محتاج ہے, رسول اللہ کی بھی محتاج ہے. رب تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ امام ربانی نے فرمایا وہ حضور کی ذات ہے. رب تک جانا چاہتے ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہاں قرآن کی نصر ہے, اس لیے آپ اپنے عقیدے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رکھیں. کوئی کسی کی سن رہا ہے, جی سنو تو صحیح. اب بہت سارے ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے لوگ ہیں, اب ہم ان کو کہہ تو نہیں سکتے. اب وہ بھی اپنے ممبروں پر جن کے بزرگوں نے ختم نبوت پر پہرے دیے, آج وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات تو کرنی چاہیے. استغفر اللہ. ہم ایسے لوگوں کو مانتے ہیں جنہیں بھی سگریٹ کٹھے نہیں بیٹھے تو شرابی ہے, جی وہ جی نشہ کرتا ہے تو وہ پی ہے, میرا خود جڑے اثرات ہی نہیں کہ کیا مطلب بات دے کسی جرات لگے کہ انہیں سانو لانا ہے. یہ تو بابا جی فرماتے تھے. الحمدللہ ہمیں مان بھی ہمیں رب نے یہاں بھی دکھا دیا کہ رب کا کرم تھا ان پر. بابا جی فرماتے تھے امام ربانی مجدد البسانی کا اکبر کے بعد جہانگیر آیا تھا نا, جہانگیر پھر امام ربانی کا مرید بھی ہو گیا تھا, اور بعد میں کلمہ بھی پڑھ لیا تھا, اس نے سیدھا ہو گیا تھا. تو اس نے امام ربانی کو کہا تھا, اس نے کہا تھا حضور آپ تو جنت میں چلے جائیں گے, پیچھے میرا کیا بنے گا. تو امام ربانی نے فرمایا تھا یار اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پر کرم کیا نا میں تجھے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. اور بابا جی فرماتے تھے یار ساڑھے اندر کوئی گل تو نہیں, لیکن رب نے اگر حضور کے صدقے کرم کر دیتا نا میں سارے لبیک علیہ نال لے کے کہ امام ربانی کے کان میں اذان بھی خود سرکار میں آتا تھا. امام ربانی کے کان میں اذان بھی خود سرکار میں آتا ہے. امام ربانی مجدد البسانی فرماتے ہیں نا بھی جو حضور تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ذریعہ ہے چاروں یار خلفائے راشدین. آپ فرماتے ہیں حضور تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے ذریعے, جو ان کے پیچھے لگ کر جائے گا نا فقط فاز فوزا عظیما, کیا آیت آپ نے لکھی ہے. اور کہتے ہیں کہ جو ان کو چھوڑ دے گا فقط دل دلالا مبینا, جو ان کے پیچھے جائے گا وہ کامیاب ہے, جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں. اور بس ہمیں بابا جی یہ مولا علی اس کے راوی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں من سب نبیًا فاقتلوہ ومن سب صحابیًا فاضربوہ. یہ پوری حدیث ہے نا, بابا جی نے ہمیں سنائی نا یہ حدیث, ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی تھی, پہلے نہیں سنی تھی. بابا جی نے بتائی من سب نبیًا فاقتلوہ, کیا مطلب جو نبی کے بارے میں بات کرے. مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس کا سر کاٹ دو. من سب صحابیًا فاضربوہ. مولا علی نے نہیں فرمایا بھی کوئی میرے نسل جو آ کے صحابہ کی گستاخی کرے تو انہوں معافی ہے باقی انہوں چتر مارا. فرمایا قیامت تک جو صحابہ کی گستاخی کرے انہوں رمیا پا کے چتر مارا.
فادری بھون مارو چتر ہی پڑتے نا پہلے کوڑے ہوندے سن چتر بڑے ہوئے بڑے بڑے تے وہی مارنے پہنے نہیں گئے تو پھر چپ نہیں انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ لبیک والے لائیں گے اس کے لیے ہم نے دن رات کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے اپنے قائد کا دستے بازو بننا ہے حق بیان کرنا ہے حق میں نبوت پر پہرا دینا ہے حضور کی عزت کی بات آئے تو اس پر بھی پہرا دینا ہے انشاءاللہ صحابہ کی عزت پر بھی پہرا دینا ہے اہل بیت کی بھی عزت پر پہرا دینا ہے انشاءاللہ رسول ہم تو حضور کے صحابہ تو وہ تھے ہم نے تو بھی حضور کے ساتھ محبت ہی نہیں صرف نام نہاد محبت کرتے ہیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت اویلا آوے تو نظر کوئی بھی نہیں ہوگا آج سارے پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان میں نظام اچھا ہے حکمران اچھا ہے لیکن نتیجے میں صرف لگتا ہے اگے ہے لیکن نظام ایسے تو نہیں آئے گا اس کے لیے سب کو اٹھنا پڑے گا قربانی کے لیے سب کو تیار ہونا پڑے گا میدان میں آنا پڑے گا پھر انشاءاللہ رب کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ آئے گی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد ایسا دیا ہے ظاہر طور پر بابا جی تو 6 مہینے ہوئے گئے اور ساتھ پر امتحانات ان کے جانے کے فوراً بعد شروع ہو گئے بابا جی کے جانے کے بعد عروس میں امتحان میں اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے پورا اتر رہے ہیں بتائیں جب پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر سید مہر علی شاہ صاحب پیر سید دیدار علی شاہ صاحب غازی المدین جیل میں تھے اس دور کے 3 سید یہ تھے نا بڑے بڑے غازی المدین کے دور میں پیر سید مہر علی شاہ صاحب دیدار علی شاہ صاحب جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی تھے خلیفہ بھی تھے اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث ہے پوری جن کے 10 لوگ کہتے ہیں مولوی تھوڑا سیاست نال کی کام ہے میں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم نال کھلو کے سیاست کی تھی آپ نے اس وقت 10 لاکھ مرید تھے آپ نے کہا تھا 9,99,999 مرید میرے قائد اعظم کو ووٹ دیں اور ایک نہ دے اس کو میں مسلمانوں کو قبرستان میں دفن ہی نہیں ہونے دوں گا یہ تو پیر جماعت ہے اور پاکستان بنائے حضور کے نام پر ہے دین کے نام پر بنا ہے دین حضور کی ذات نہیں ہے سارے کا سارا دین رسول اللہ کی ذات نہیں ہے تو اسلام حضور کی اصول کی وجہ سے نہیں ہے تو میرے آپ کو بولا کہ نام پر جو پاکستان بناؤ آج لوگ اگر ہمیں کہیں کہ جناب مولوی صاحب آپ سیاسی گفتگو نہ کریں یہ نظام تو میرے آقا دے کر گیا یہ تو حضور قرآن میں نہیں ہے کہ تمہارا حکمران کیسا ہونا چاہیے حدیثوں میں نہیں ہے کہ حکمران کے اندر کیا خاصیت ہونی چاہیے حضور کو ماننے والا ہو نہ ماننے والے ہے نہیں ہے قرآن حدیث میں کتابوں میں نہیں ہے کہ تمہارے حکمران کی رعایا کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے تو آج اگر وہی ہم بیان کریں تو کہتے ہیں نہیں جناب مولوی صاحب سیدھے سیدھے حلوے کھانے کے طریقے دسو صرف دیگا پکانے کے طریقے دسو صرف کھیر پکانے کے طریقے دسو صرف سبیل چلانے کے طریقے دسو حضور دا دین چمکتو رہنا دسو وہ تو ہم نے انشاءاللہ بتانا ہے یہ سمجھ آنے کو آئے تو مجھے قصور کے اندر سے فون آیا بچہ توصیف 11 سال اس کی عمر مجھے فون کر کے کہتا شاہ صاحب میں روز آپ کو فون کیا کروں گا میرا فون بھی سن لیا کریں میں کہا یار میں مصروف ہونے کبھی نہیں بھی سنتا کہتے چلیں آپ کبھی کبھی میرا فون سن لیا کریں اور میں نے کہا اچھا کیوں سنیا کیوں کرا کہتا ہے میں نے لبیک جوائن کر دیا جب سے آسی ملونہ کو عمران نے چھوڑا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا میں کہ 11 سالہ بچے کو سمجھ آ گئی کہ کلمہ پڑھنا لیتے اپنے آپ کو عاشق کہاں لے سمجھ نہ آئی مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب ہفتے میں ایک بار میں اپنی گلی کے اندر نکل کے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے دوست کتنے بڑے ہوئے ہیں کتنے بڑے دوست ہوں گے 10 سال 9 سال 8 سال 11 سال 12 سال کہتے ہیں میں ہفتے میں ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ نکل کے گلی کے اندر فرانس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں میرے علی شاہ صاحب دیدار علی شاہ صاحب ملنے کے لیے کہا کہ ہمارا نوجوان ہے غازی المدین جیل میں چلا گیا حضور کے گستاخ ہم اس کو تینوں سید مل کے آتے ہیں حوصلہ دے کے ہمیں بھی پریشان نہیں ہونا آسی تیرے نال چاہیے تو ایسی کہ پاکستان دے سارے سارے بڑے منن والے جنہاں دے ایسی مندے ہیں سارے مولویاں نو بھی پیراں نو چاہیے تو ایسی سارے اکٹھے ہو کے جاندے بھی پریشان نہیں ہونا امتحان آیا پورا کر لے تیرے نال کھلوتے ہیں پریشان نہیں ہونا جانے نہ سارے قائد کو لیکن کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں وقت گزر جائے گا بابا جی فرماتے تھے وقت کی یہ خاصیت ہے وہ گزر جاتا ہے ہاں لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ اوکے میرے کھڑیا کسی کے نہیں کھڑیا سی آپ رب کا شکر ادا کیا کرے بابا جی فرماتے تھے اس سے بڑا کائنات میں کوئی شکر نہیں ہے کہ بندہ حضور کا غلام رہے اور پھر وفادار بھی رہے
فرماتے ہیں کہ ازل کے اندر رب نے لکھا تھا کہ احمد رضا کو قلم بھی چلے گا, احمد رضا کتابیں بھی لکھے گا, احمد رضا شعر بھی لکھے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں کتابیں لکھوائی. آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں شعر لکھوائے. ہم بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی کی زبان تے بلے دا نعرہ ہے, یا اللہ کسی کی زبان تے شیر دا نعرہ ہے, یا اللہ کسی کی زبان تے تیر دا زمانہ ہے. یا اللہ اس پر فتن دور دے وچ جس ویلے جس پاسے مرضی سیر چاہو فتنے ہی فتنے فتنے اور فتن دور دے اندر تو ساری زبانوں تے لبیک یا رسول اللہ میری نظام کے میں چلان گے, ملک کی معیشت تو کے میں سنبھالن گے, مولوی ملک کے میں چلان گے. یہ کہندے ہیں نا یہ سوال ہے ابھی مولوی کیسے سیاست کریں گے, ملک کیسے چلائیں گے, اور ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, یہ کیسے چلائیں گے. میں کہ مہینہ ہونا لے افغانستان والے مولوی چلائیں گے. پوری دنیا کی ٹیکنالوجی جنہوں نے کہندے سے امریکہ کو ٹیکنالوجی ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے, دنیا سائنس میں پہنچ گئی, مولوی تسی اتنے کھڑے ہو, دنیا چاندے پہنچ گئی تسی اتنے کھڑے ہو, وہ امریکہ چاندے پہنچ گیا تسی اتنے کھڑے ہو. میں کہ افغانستان والے دے پیریں جتیاں بھی نہیں سن تے کپڑے بھی صحیح طور تے نہیں سن صحیح, لیکن انہوں نے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی نو کھڈے لین لا دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اتنی ساری ٹیکنالوجی نظام محمد عربی دے جڑا قیامت تک رہنا ہے. اسلام ہم نے سنا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر سے چلے تھے, مسجد تک پہنچے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو گیا تھا. یہ سنا تھا, دیکھا نہیں تھا, رب نے دکھا بھی دیا. سنا تھا, دیکھا نہیں تھا, رب نے دکھا دیا. افغانستان والے بھی کابل پہنچے نہیں تھے, امریکی پہلے نس گیا سن. ان کو پتہ لگا کہ سارے جڑے جہازیں نہیں آئے باقی بچ گئے اور قرآن میں لٹک گئے, لڑکے نہیں لڑکے, پھر اتوں بھی دیکھ کے مر گئے. تو جب اسلام یہاں آئے گا دیکھا دار تو نسن گے نہیں نسن گے. یہ خدا کی قسم ہے کہ بات ہے, جب محمد عربی کے غلام پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے نا, جس دن نظام مصطفیٰ پاکستان میں نافذ ہوا ایک بار, سارے بدماش نہ بھاگے تو پھر کیا سارے چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا. علامہ اقبال کہتا ہے جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے گم باذن اللہ, وہی زمین وہی گردوں ہے گم باذن اللہ. علامہ اقبال کہتا ہے جہاں اگرچہ بدل گیا ہے, لوگ امریکہ کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں, جہاں اگرچہ یورپ کی غلامی میں لگا ہوا ہے, جہاں اگرچہ فرانس کی غلامی میں لگا ہوا ہے, انہوں نے یہود و نصارہ کو خوش کیا تو خوش تو نہیں ہوئے. وہ شیخ رشید بیٹھ کر کہتا ہے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. بے شک یہ تو خود بیان دے رہے ہیں, ساری زندگی ان کی غلامی کی ہے, اس کے باوجود وہ چھوڑ کر چلے گئے. ان کے انہوں نے بالکل منہ سے پوچھا مارا انہوں نے, اینڈ ٹائم پہ آ کر وہ چلے گئے. تو بتائیں جو کہتے ہیں ہم اس بات کے مستحق نہیں ہیں, تو پھر کی ہویا انہوں نے جو حضور کے در کو چھوڑا, جو نے گستاخ رسول کو چھوڑا, اور ہمیں کہتے تھے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی مار پھرتے ہیں, ہمیں باتیں کرتے تھے. جو نے گستاخ رسول آج وہی باتیں کریں گے. ہم کہتے ہیں فرانس کے سفیر کو نکالو, فرانس نے حضور کی گستاخی کی ہے. جو ہمیں کہتے تھے کہ جناب ایسے بات نہ کریں, ملک کی معیشت کا کیا ہوگا, یہ نظام خراب ہو جائے گا, تعلقات خراب ہو جائیں گے. بتائیں آج وہی کہہ رہے ہیں, آج وہی کہہ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کا سفیر بھی نکالو. نہیں کہہ رہے حضور کے دین کو چھوڑے ہیں نا, حضور کے دین کے ساتھ. تو پھر سارے جب رب نے قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, کہ میرے حبیب یہودی اور نصرانی مومنوں کو بتا دو تو بھی خوش نہیں ہوں گے, قیامت تک نہیں خوش ہوں گے. تو جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے ان کو خوش کرنے کی وہ ہو سکتے ہیں, اس سے بہتر نہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے. اس لیے آج انہیں حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں. بس کرے بہت ہو گئی ہے کہ فلان آیا, تیا آیا, جیتڑ آیا, لومڑ آیا, بس اب محمد عربی کا دین آیا. اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے, تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے. بس آخری حدیث حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم. حضور ویسے بھی فرما دیتے اپنا فرمان, ہمارے لیے تو حضور کا فرمان آمنا و صدقنا, ایسے ہے کہ نہیں, لیکن حضور نے قسم اٹھائی. حضور نے کہا والذی نفسی بیدہ,
حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، جو بندہ عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہیں کرتا، جو عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہیں کرے گا، حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں سے خنزیر اور باندر کی شکل بنا کر نکالے گا، جو پھر حق بھی نہیں بیان کرتے اور کھڑے بھی غیروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ آپ نے سوچنا ہے۔ شوق اگر تیرا نہ، یہ نمازیں، یہ روزے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، 5 وقت زیارت کرتے تھے نبی کی، حضور جنگ پر جا رہے تھے، انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی، انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ گئے، کہا حضور مسجد کا افتتاح تو کر دیں، ہم نے مسجد بنائی ہے۔ حضور نے کہا کہ میں جنگ پر جا رہا ہوں، واپس آ کر مسجد کا افتتاح کر دوں گا۔ جب حضور جنگ پر گئے تو مولا علی کے جسم پر اس جنگ میں 80 زخم لگے، صحابہ کے جسموں پر 70 زخم لگے، کافر تلواریں لے کر حضور پر 70 بار حملے کر رہے تھے، اور وہ پیچھے کیا کر رہے تھے؟ حضور پر کیا ہو رہے تھے؟ حملہ ہو رہا تھا نا، حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا، اور یہاں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، حضور واپس آ گئے، وہ آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ مسجد کا افتتاح رہتا ہے، وہ تو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، فرمایا میرے حبیب یہ مسجد ضرار ہے، تیری عزت پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ نمازیں پڑھ رہے ہوں، ہمیں ایسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے، ایسی مسجد کو آگ لگا دے۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، بس کریں بہت ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئے فلانے کی غلامی، فلانے کی غلامی، رسول اللہ کی غلامی کی طرف واپس آئیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، بس حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پریشان نہیں ہونا، کسی چیز سے پریشان نہیں ہونا، حضور مدد فرماتے ہیں، جتنا اپنا آپ کا اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول آپ کی مدد اتنی جلدی کرے گا۔ ہم نے رب پر بھروسہ رکھے، انشاءاللہ پاکستان میں نظام مرتبہ آئے گا، ہم لے کر آئیں گے۔ آپ نے میں آخر میں نعرہ لگوا رہا ہوں، پتہ لگے زوردار آپ نے نعرہ لگانا ہے قیامت جی اللہ خیر سناتے رہا۔ یہ تو حضور کا ذکر تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، نہ رہے گا یہی ان کا چرچا ہو جائیں گے، جو ہمیں مٹانے کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، قیامت تک حضور کا ذکر ہم نہیں رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے، لیکن ورفعنا اللہ کا ذکر کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک میرے آپ کو مولا کا ذکر رہنا ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا، آپ نے سینہ جوڑا کر کے ایسے کھڑے رہنا ہے، جو بھی کوئی ظالم ہے اسے کا ستم کرے جا کہتے ہو ہم سے بڑا کائنات میں کوئی برا من نہیں۔ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہوا، 60 سے 80 لاکھ لوگ آئے، ہم نے پاکستان کا ایک پتہ بھی نہیں توڑا، ہم نے پاکستان کی کوئی چیز نہیں جلائی، کوئی عمارتیں نہیں توڑی، ہم امن طریقے سے جنازہ پڑھ کے واپس گھروں کو آ گئے۔ ہم پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے گھروں میں واپس آئے یا نہ آئے؟ پھر اس کے بعد فیض آباد کے اندر ختم نبوت کے پہرے کے لیے ہمارے بابا جی بیٹھے، تم نے گولیاں چلائی، شیل پھینکے، اتنا ظلم کیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، 8 جوان شہید کی، ہم نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا، پاکستان کا ایک پتہ بھی نہیں توڑا، ختم نبوت پر پہرا دے کر چپ کر کے واپس آ گئے، اور امن ہم ہیں۔ اس کے بعد ہمارے بابا جی کا جنازہ ہوا، کروڑوں میں لوگ آئے، دنیا نے دیکھا کہ ایسا جنازہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کروڑوں لوگ
लोग आए, हमने पाकिस्तान का फिर भी नुकसान नहीं किया, बिल्कुल हम पुरअमन तरीके से जनाजा पढ़कर पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए घरों को वापस चले गए। फिर उसके बाद हमारे कायदे तुमने मुआहदा किया, तुमने फिर खुद मुआहदा तोड़ा, टीवियों पे बैठकर तुमने खुद कहा कि हम इनके साथ मुआहदा किया और मुआहदा पूरा करेंगे, फिर तुम खुद ने उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद हमने धरना दिया, हमारे कायद को तुमने गिरफ्तार किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर 27 नौजवान शहीद किए गए। जुर्म ये था लब्बैक या रसूल अल्लाह, जुर्म ये था ताजदार खत्म नबूवत, जुर्म ये था कि फ्रांस का जो यार है वो गद्दार है, यही जुर्म था गुस्ताख रसूल की एक सजा सरदर्द से हमारे कायद का भी यही जुर्म है और तो कोई जुर्म नहीं। यहाँ कत्ल के केस वाले कहीं फिर नहीं रहे, मुल्क को लूटने वाले 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर नहीं गए, मुल्क के गद्दार जो हैं वो यहाँ पर मुल्क को तबाह करने के लिए इंडिया से आए, जहाज लेकर वो आए, तो तुम उनको चाय पिलाकर छोड़ दो, और जो रसूलुल्लाह का नाम ले, निज़ाम मुस्तफा की बात करे, उसे तुम जेलों में डालो, तो ये कोई बात नहीं। इन्नमा रुसरी उसरा व इन्नमा रुसरी उसरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम मेरे दीन का काम करो, मुश्किलात अगर तुम पर आई तो तुम्हें एक मुश्किल के बदले तुम्हें 2 इनाम दूंगा। कहते हैं एक मुश्किल के बदले 2 इनाम दूंगा, इनाम हमें रब देगा। हमने जवान शहीद किए, सब कुछ किया, जुल्म किया, दहशतगर्दी के पर्चे काटे, हमारे नौजवानों को जेलों में डाला, चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, हमारी माँ बहनों को भी उठाया, माँ बहनों के साथ बदतमीजियां भी की, उसके बावजूद हमने पाकिस्तान का फिर भी नुकसान नहीं किया। हम अब तक पुरअमन है, अब तक पुरअमन है। तो इंशाअल्लाह इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे, अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे। बेबाक सिपाही दीन के हम को लाल समाना होकर हम हो जाए चाहे सर भी कलम ताऊत से आओ टकराने, हम प्यारे नबी के दीवाने, हम शम्मा यकीन के परवाने, हम अमन व हुब्बत का परचम निकले हैं जहां में लहराने। आपको बड़े लोग आएंगे, बस आखिरी बात, बड़े लोग समझाने आएंगे, ओ मौलविया नाल नहीं लगना, ओ यूं नहीं करना, ये बड़े बड़े जाल बिछाएंगे कि इनको कुछ नहीं पता। ये देखो जी पाकिस्तान का, हमने पाकिस्तान का अब तक कोई नुकसान नहीं किया, अभी तक कोई साबित नहीं हुआ। बेशक वो एक शायर ने इसी बात पर मैं एक शेर सुनाकर बात खत्म, ये आपके पास आएंगे और शायर कहता है गाफिल तुझे जानकर, क्या बात आते उनके पास है साहबा के गुस्ताख, उससे बात करते हैं जिनको पता होता है ये अंदर हाल ईमान नहीं, इन्हों छेड़ लगा, ये भी गुस्ताख है, साढ़े सामने किसी ने गुस्ताखी कभी नहीं की थी, उन्हें पता है इन्होंने चिंतन मारने। कादियानी उनके पास जाते हैं जिनको पता होता है ये ईमान बेच देगा, ये मुसलमान नहीं है, अंदर से मुसलमान नहीं है, कादियानी उसके पास जाते हैं, हमारे पास नहीं आते, हमारे पास आके गाल करें उन्हें पता है इन्होंने गर्दन ला देनी है, उनको पता है। वो कहते हैं गाफिल तुझे जानकर ले आए हैं फिर जाल, बाज है तू बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा। वो कहता है तू बाज है, बाग में बैठना तेरा काम नहीं, तेरा काम बाग में बैठना नहीं, तेरा काम पहाड़ों पर। गाफिल तुझे जानकर ले आए हैं फिर जाल, बाज है तू बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा, बातिल से न डर, बातिल से न डर, जंग के मैदान में उतर जा, रख हक पे नजर माँ हुसुरैया से गुजर जा, और कोई तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, इमाम हुसैन ने क्या वसीयत की, ये मेरे नाम की ना खायो, मेरे नाम दे हलवे खायो, मेरे नाम दे तुसी चावल देगा पकायो, मैं दीन पर वक्त है मेरी तरह तुसी सिर नेजे होते भी चढ़वायो, यही दर्श दिया ना करबला। तो कहते हैं कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो नाम मोहम्मद पे मर जा, बस जीना चाहते हो तो हुजूर के नाम पर इज्जत से न मर जाए, क्यों ना नाम मोहम्मद पर, वैसे भी तो दुनिया से एक दिन जाना है, इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम हुजूर के साथ वफादारी करेंगे, इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह का हम सब साथ देंगे, इंशाअल्लाह हर वक्त तादम मर्द करीम पर मोहर लगा देंगे, इंशाअल्लाह सारा निशान भी अपने करीम दी चाहिए टंग के खड़ा कर देंगे सारे लोगों को मुटांग देना है इंशाअल्लाह। अब आखिर में नारा लगाने में बड़ा जोरदार आपने, क़यामत वाले दिन अल्लाह पूरी दुनिया तबाह कर देगा, ये मस्जिद वाली जगह आश पे उठा लेगा, क़यामत वाले दिन ये भी गवाही देगी कि अल्लाह पूरी दुनिया जमीन पे गई थी, लेकिन उसमें एक बाबा आया थे, बाबे नाले कौम खड़ी हुई थी, और मेरे कोल भी आया सानी ने नारा लाया थी, मैं भी हिल गई थी, क़यामत वाले दिन ये गवाही देगी, नारे तकबीर डालटे वाला सो है, असी मुसलमान है, साड़ी पावना दरियावां का दिल भी हजारे में बैठ के नारा बैठ के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे
سکتے کہ ہم ہلے ہلے کو بھی اللہ ہماری آواز کشمیر تک پہنچا دے زوردار آپ نے لبیک کا دلانا اور حضور کے روزے کو سامنے رکھ کر حضور ہم لبیک